بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی فوج کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی فوج کے اندر اس وقت تشویش پائی جاتی ہے، بڑا شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ اشتعال انگیز قسم کی تقریر، اشتعال انگیز قسم کے ریمارکس پاکستان کی فوج کے متعلق۔ اب حیران ہو جائیں، اب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں، پاکستان فوج کے کردار کے اندر، ان کی سیاست میں کردار کے معاملے پر، ان کے سیاسی معاملے کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مولانا کی جانب سے یہ بات کی جائے کہ اگر کسی فوجی جوان نے شہادت دی ہے، جان کی قربانی دی ہے، اس نے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے، تو کیا ہمارے اوپر کوئی احسان کیا؟ اسی کے وہ پیسے لیتے ہیں، اسی کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور ہمارے ٹیکسوں پر پلتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غیر مناسب، غیر اخلاقی، غیر اسلامی بات ہے۔ کسی صورت اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ جو شہادت کا رتبہ ہے، جو اپنی جان قربان کرتا ہے، وہ قابل عزت، وہ قابل احترام۔ ان کا جو کردار ہے منفی پاکستان کی سیاست کے اندر، اس کے اوپر ضرور تنقید ہو سکتی، بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر پھر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، فوج کی جانب سے، دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ امیجن کریں کہ بلوچستان کے اندر کیا معاملہ پیش آیا۔ بلوچستان کے اندر ابھی ہفتہ 10 دن پہلے مسلسل کنزیکٹو 3 days 3 دن پاکستان کی فورسز کے اوپر، جس میں ایف سی، فوج، پولیس، ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور تقریباً کوئی 40 سے 50 جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اتنی بڑی شہادت، اتنی بڑی تعداد میں شہادت اور جان کی قربانی دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اور حالات اتنے سینسٹیو اور اتنے کریٹیکل اور اتنے حساس، ایسے میں مولانا کی جانب سے بے حسی کا، سفاکیت کا اور اس قسم کی ریمارکس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ان کی جانب سے جب یہ بات کی گئی تو اس کے بعد نہ صرف پاکستان کی فوج کی جانب سے، پاکستان کے اداروں کی جانب سے اور بہت ساری ایسی پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے اس کے اوپر سخت ریاکشن اور رسپانس سامنے آیا۔ اس کی وجہ سے مولانا کے خلاف اب باقاعدہ مقدمات، پرچے اور ایف آئی آر درج ہونا شروع ہو گئی ہے اور انہیں بغاوت کے اندر، غداری کے مقدمے کے اندر پھنسایا جا رہا ہے۔ اب یہ اس لیول کی ایکسٹریم کے اوپر پہنچ چکے ہیں، معاملات بہت زیادہ ایکسٹریم ہو چکے ہیں۔ ایک طرف مولانا کی جانب سے بھی بڑی ایکسٹریم لیول کی بات کی گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے ریاکشن میں بھی ایکسٹریم لیول کا رد عمل دیا۔ دیکھیں، آپ یہاں پر تھوڑا سا کمپیریزن کریں، اگر آپ موازنہ کریں، ایک منٹ کے لیے تصور کریں، کمپیریزن ڈرا کریں، آپ ذرا امیجن کریں عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کو۔ عمران خان کی جانب سے پاکستان کی فوج کے متعلق کیا اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اور اگر آپ نون لیگ کی لیڈرشپ، نواز شریف اور باقی لوگ، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور باقی لوگ، ان کی اگر آپ اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو آپ کو بڑا کلیئر ڈفرنس اور واضح فرق نظر آئے گا۔ اور ابھی مولانا کی اسٹیٹمنٹ کو بھی سامنے رکھیں۔ عمران خان نے ہمیشہ بات کی کہ یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری۔ اب عمران خان کیونکہ اپنے اصولی موقف کے اوپر قائم ہے، اس کا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی سیاست میں مداخلت کو تسلیم نہیں کرنا، تو اس کی وجہ سے عمران خان کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ لیکن اگر نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ان کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ اندر سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف، اوپر سے مکمغہ کر لیتے ہیں۔ یہ زرداری کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ میں اینڈ سے اینڈ بجا دوں گا پاکستان کی فوج کے۔ یہ نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ، مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بڑھتی ہے۔ یہ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان کی فوج نے آج تک کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی، تو پچھلے سال جو اتنا بڑا مارکا جیتا پاکستان نے، وہ خواجہ آصف نے جا کے لڑی تھی جنگ، خواجہ آصف نے جا کے انڈیا کے رافیل گرائے تھے۔ تو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تاریخ اور اس کا ریکارڈ، اس کا پاسٹ، ماضی آپ کے سامنے، اس کی یہ ایگزامپل، ایک مثال تھی۔ تو ان کے مقابلے میں، اور ابھی مولانا کی اسٹیٹمنٹ کہ اگر کوئی جوان اپنی جان قربان کرتا ہے
تو ہمارے اوپر کوئی احسان کیا؟ یہ اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر پاکستان کے فوج کے متعلق کس قسم کی دشمنی، کینہ اور مخالفت موجود ہے، اور عمران خان کس طریقے سے پاکستان کی فوج کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ یہ بنیادی فرق آپ کو نظر آتا ہے۔ اب کیونکہ مولانا نے یہ بات کر دی تو مولانا کو اب اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ مولانا کے اوپر کیسز، مقدمات اور پرچے FIR درج کیے جا رہے ہیں، اور کسی وقت بھی مولانا کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مولانا کی جو کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، مولانا نے جو جائیدادیں بنائی ہیں، پراپرٹیاں بنائی ہیں، بینک بیلنس بنایا ہے، اور اس بڑے لیول کے اوپر جو فنڈنگ ہوتی ہے دنیا بھر سے مولانا کے بینک اکاؤنٹ میں، مدرسوں کے اکاؤنٹ میں، یہ تمام کی تمام چیزیں اب پبلک کی جا رہی ہیں۔ کیونکہ مولانا کے لیے دیکھیں اب ایک بہت بڑی دھمکی بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر دی گئی ہے کہ مولانا پہ تیار ہو جائیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تنخواہ لے کر کوئی آدمی اپنی جان قربان کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم مولانا کو پیسے بھیج رہے ہیں 1 لاکھ روپے تنخواہ کے طور پر، تو مولانا اب شہادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بھی بہت بڑی دھمکی دی گئی ہے، کیونکہ اصل میں مولانا نے کیا کیا؟ مولانا ایک اسلامی لبادہ اوڑھ کے اس کی آڑ میں پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونا، اداروں کے اوپر حملہ آور ہونا، اور اپنی سیاست چمکانا، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈبل گیم کرنا، اس کے ساتھ مل کر کھیلنا۔ یہ جو ملا ملٹری الائنس پاکستان کی تاریخ کا ایک باب موجود ہے، ایک چیپٹر ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو مولانا کے ساتھ کسی سٹیج کے اوپر پیچ اپ تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جو بات کی گئی ہے یہ بہت سخت ہے۔ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا جو رد عمل، جنرل عاصم کا جو رد عمل، انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے، بالکل ایکسیپٹیبل نہیں، بالکل اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا، نہ مولانا کی جانب سے، نہ زرداری کی جانب سے، نہ شہباز شریف کی جانب سے، نہ نواز شریف کی جانب سے۔ شہباز شریف تو خیر بوٹ پالش کرنے میں، چاپلوسی کرنے میں تمام حدیں پار کر چکا ہے، لیکن اگر کسی کی جانب سے اس قسم کی حرکت کی جاتی ہے، اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک قسم کی ریڈ لائن کراس کی گئی کہ فوجی جوان اگر کوئی شہادت پیش کرتا ہے، جان کی قربانی دیتا ہے، تو ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا، وہ تنخواہ لیتا ہے، تو یہ بہت سخت بات کی گئی۔ اب پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، مولانا کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں، مقدمات ہو رہے ہیں۔ ابھی اس کے ایک پارٹی کے ممبر کو، فاروق کھوکھر کو سزا دی گئی عمر قید کی۔ اسی طرح سے مولانا کو کسی وقت بھی دھرا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے، اور اڈیالہ جیل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مولانا بالکل تیاری کر کے رکھیں، اس کا دفاع کرنا ناممکن ہو گیا۔ پارٹی نے دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا غصہ اس وقت آسمانوں پر ہے۔